اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکتی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا تھا. پھر اس کے بعد آگے مضمون چلتے چلتے اخیر میں کہا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو جھٹلانے والے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے. ویل للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کو اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں. آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس کے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے. اسی کی وجہ سے تو گناہ پر جرأت کرتا ہے اور ہمت کرتا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اگر آخرت کا یقین ہو جاوے، اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور آ جاوے، تو پھر انسان کبھی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا. آگے کہا وما یکذب به الا کل معتد اثیم، ان چیزوں کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے، یعنی یہ سرحدوں کو فلانگ لیتا ہے اور بہت زیادہ تجاوز کر جاتا ہے ہر چیز کے اندر، اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے چلتے بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. اثیم اور بہت زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اب گناہوں سے اس کو دلچسپی ہونے لگتی ہے. جب آدمی گناہوں سے دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ آخرت کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے. یہ بہت بری چیز ہے. ہمیشہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور گناہ سے کبھی بھی دلچسپی نہ رکھے. اپنی دلچسپی، اپنا جو حظ نفس ہے اور اپنے نفس کا جو شوق ہے وہ عبادت کی طرف لانے کی کوشش کرے اور گناہوں سے جتنا ہو سکے نفرت کرے. تو کہا جھٹلاتا وہی شخص ہے جو حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیات کو اور ہماری باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی باتیں، قرآن کی آیتوں کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ اس نتیجے تک اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد سیدھا یوں کہہ دیتا ہے یہ تو پہلوں کی جھوٹی داستانیں ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں. قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ اتنی بڑی جرأت کرتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا پیغام ہے، لیکن اس قرآن کو اور اس کلام کو کہہ رہا ہے یہ تو جھوٹی داستانیں ہیں اگلے لوگوں کی، اساطیر الاولین. آگے قرآن کہہ رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ اگلے لوگوں کی، یہ جو پیچھے گزر چکے ہیں ان لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہرگز نہیں ہے، ہرگز جھوٹی داستانیں نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے مگر ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. انہوں نے اتنے برے اعمال کیے ہیں کہ ان برے اعمال کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل جو ہے صحیح رہنمائی حاصل نہیں کرتے ہیں،
حق بات کے جاننے کی سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا کالا نقطہ لگتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر کالا نقطہ لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب بہت زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دل کا زنگ۔ اب اس کے پورے دل پر جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد اب اس کو کتنا بھی سمجھا دو، ہدایت کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ اوپر سے اوپر چلی جائے گی، عبادات سے اس کو نفرت ہوگی، گناہوں سے اس کو دلچسپی ہوگی، آخرت کی طرف لانے والی بات کہیں گے تو ایک دم سے جھٹلا دے گا یا نفرت جیسی کرے گا، آئے گا ہی نہیں صحیح راستے پر۔ کیوں؟ دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک زنگ چڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی ہمت کر رہا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ جزا و سزا کا انکار نہ کرو، کل قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ اپنے پروردگار کا دیدار بھی نہیں کر سکیں گے، ایک پردہ کر دیا جائے گا۔ خالق اور مخلوق، عابد اور معبود، ان کے درمیان کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے، باپ اور بیٹے سے زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور ان کے درمیان کی جو محبت ہوتی ہے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جب کسی عاشق کو معشوق سے محروم کر دیا جاوے اور اس کا دیدار نہ کرایا جاوے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی چاہیں گے، حالانکہ کفر میں مبتلا ہوں گے، لیکن چاہیں گے کہ اپنے پروردگار کا ہم دیدار کریں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پروردگار کے دیدار سے تسلی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت اور دیدار۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے کہیں گے جنت کے اندر کہ اے میرے بندوں، میں نے تمہیں کئی نعمتوں سے نوازا، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہیں گے پروردگار ساری چیزیں ہمیں حاصل ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، ہر چیز ہمیں حاصل ہے، ہم تو مزے میں ہیں، مست ہے اور کوئی تکلیف نہیں۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے میں سب سے بڑی نعمت تمہیں دینے جا رہا ہوں، اور پھر پروردگار عالم کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، یہ سب نور کے پردے ہو گئے اور پردے ہٹا دیے جائیں گے، سارے جنتی اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو اس سے سکتے میں آ جائیں گے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اللہ کی زیارت کے سامنے ساری نعمتیں بھول جائیں گے اور اتنے مستی میں ہو گئے اور اس سے سکون و قرار میں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان بندوں سے ہم کلام ہوں گے، کچھ باتیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میں تمہیں ایک چیز دینے جا رہا ہوں، وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ یہ کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر موت ہوتی نا تو جنتی خوشی کے مارے مر جاتے، یہ اتنے خوش ہو جائیں گے اس وقت۔ تو اللہ کا جو دیدار ہے، اللہ کی جو زیارت ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان کفاروں کو، ان فجاروں کو، ان فساقوں کو اللہ کی اس دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ کوئی چھوٹی نعمت سے محرومی نہیں ہے، بہت بڑی نعمت سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں، دیکھ لو اپنے آنکھوں سے اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس جہنم سے بچاوے اور ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔
میں آپ کے سامنے ان آیتوں کا ترجمہ کر لیتا ہوں، آپ سن لیجیے اس کے اندر مضمون کیا ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا ہے مگر وہی شخص جو حد تجاوزی کرنے والا ہے اور گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو اگلوں کی جھوٹی داستانیں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں نہیں ہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے برے اعمالوں کا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جزا و سزا کا انکار نہ کرو، ہرگز نہیں، یعنی جزا و سزا کا انکار نہ کرو۔ بلا شبہ ان کفاروں کو، ان فساقوں کو اپنے پروردگار سے اس دن حجاب میں کر دیا جائے گا، یہ دیدار خداوندی سے محروم ہو گئے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سچے لوگوں میں سے بنا دے، قرآن سے محبت نصیب فرماوے، جنت میں داخلے اولی نصیب فرماوے، اور نیک لوگوں کے اندر ہمارا شمار فرماوے، ہم سے راضی ہو جاوے، اپنے دیدار سے اور زیارت سے ہم سب کو مستفیض فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شامل ایمان